میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال 6 باب 8ویں سے 10ویں اور 7واں باب 54ویں سے 59ویں آیات مقدسہ تک۔ ان دنوں میں استفانس فضل اور قوت سے معمور ہو کر لوگوں میں بڑے بڑے معجزے اور کرشمے دکھایا کرتا تھا۔ تب اس عبادت خانہ سے جو احرار کا کہلاتا ہے اور کروانیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلیکیا اور آسیہ سے تھے، بعض اٹھ کر استفانس سے بحث کرنے لگے۔ وہ نہ تو اس حکمت کا اور نہ ہی روح کا مقابلہ کر سکے جس سے وہ کلام کرتا تھا۔ وہ یہ باتیں سنتے ہی اپنے دلوں میں جل گئے اور اس پر دانت پسنے لگے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کے دہنے ہاتھ کھڑے ہوئے دیکھا، اور کہا، دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن انسان کو خدا کے داہنے ہاتھ کھڑا دیکھتا ہوں۔ اس پر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر لپکے، اور شہر سے باہر نکال کر اسے سنگسار کرنے لگے۔ اور گواہوں نے اپنے کپڑے شاؤل نامی ایک نوجوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس جب وہ استفانس کو سنگسار کر رہے تھے تو اس نے دعا کر کے کہا، اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 31۔ جماعتی جواب: میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور حسین قلعہ ہو، تاکہ میں تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ تو میری چٹان اور میرا قلعہ ہے، اور تو اپنے نام کی خاطر میری ہدایت اور رہنمائی کرے گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند، خدائے صادق، تو مجھے بچائے گا، لیکن میں تو خداوند ہی پر توکل کرتا ہوں۔ میں تیری رحمتوں سے خوش و خرم ہوں گا۔ جماعتی جواب: اے خداوند، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اپنے خادم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرما، اپنی شفقت سے مجھے بچا لے۔ تو ان کو آدمیوں کی بندشوں سے اپنے دیدار کی پناہ میں محفوظ رکھتا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب 17ویں سے 22ویں آیت تک۔ بولنے والے تم نہیں، بلکہ تمہارے باپ کا روح تم میں بولنے والا ہوگا۔ ایک دن یسوع نے اپنے رسولوں سے کہا، آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تمہیں مجالس کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تمہیں کوڑے ماریں گے، اور تم میری خاطر حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تمہیں پکڑوائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ تمہیں کہنا ہوگا سو اسی گھڑی تمہیں بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں، بلکہ تمہارے باپ کا روح تم میں بولنے والا ہوگا۔ بھائی کو بھائی اور بچے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بچے ماں باپ کی مخالفت میں اٹھیں گے اور انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، مگر جو آخر تک ثابت قدم رہے گا وہی نجات پائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔